برادران اسلام، آج ہم اللہ تعالیٰ کے اس عظیم ولی کا تذکرہ کریں گے جس ولی نے اپنی زندگی میں بہت سارے نشیب و فراز دیکھے، بہت تنگیاں دیکھیں اور بہت حالات کی خرابیاں دیکھیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے اس مرد کے ہاتھ پر امت کے ایک کثیر حصے کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ان کا نام ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ کیا نام ہے ان کا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ اور یہ حضرت اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، سید زادے تھے، والدہ ماجدہ کی جانب سے حسنی تھے اور والد ماجد کی جانب سے حسینی تھے، یعنی حسنی حسینی سید تھے۔ اصل فیضان اوپر سے آ رہا تھا کہ بی بی پاک کی نسل سے تھے، بی بی پاک کی اولاد سے تھے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کی اولاد سے تھے، سید زادے تھے، ماں حسنی تھی اور بابا حسینی تھے۔ حضرت حسین ابن علی کی اولاد سے ان کے بابا جان تھے اور ان کی اماں جان جن کا نام ام الورعا نور فاطمہ تھا، وہ امام حسین رضی اللہ حضرت امام حسن کی اولاد سے تھیں، اور بابا جان جن کا نام حضرت خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، وہ حضرت امام عالی مقام کی اولاد سے تھے، امام حسین کی اولاد سے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اصل میں یہ سجزی ہیں۔ سجز ایک قصبہ تھا سیستان میں، اور سیستان کے نام خود بدلتے رہے ہیں، تاریخ میں کئی بار اس کے نام بدلے، ان کا تذکرہ انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر کر دوں گا۔ نیشا پور کے قریب ایک قصبہ تھا، اس کا نام تھا سنجر، اور وہاں سے یہ پھر مختلف اوقات میں جس طرح سے ان کی تبدیلیاں ہوتی رہیں اللہ کے حکم سے، آپ مختلف اسفار میں جاتے رہے۔ اور یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الحمدللہ چچا زاد بھائی کی اولاد بھی ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری حضور غوث اعظم کے چچا زاد بھائی کی اولاد بھی ہیں، وہ تذکرہ بھی کسی دوسرے مقام پر تفصیلات کے ساتھ کروں گا۔ بہرحال حضرت خواجہ کا اپنا نام معین الدین حسن تھا۔ کیا تھا؟ معین الدین حسن، یہ یاد رکھ لینا۔ حضرت خواجہ اجمیری کا نام کیا تھا؟ اور زندگی میں جو حالات کی خرابیاں حضرت خواجہ نے دیکھی شاید وہ کسی نے دیکھی۔ اللہ اکبر، بچپن کا جب زمانہ تھا، اب ابھی ہوش سنبھال رہے تھے، حالات ایسے خراب ہوئے کہ مختلف لوگوں کے حملوں اور بدماشیوں کی وجہ سے حضرت کے حالات جو تھے وہ مجھ سے بیان نہیں ہو پاتے۔ یقین کریں آپ، جب آپ چلنا شروع ہوئے، عید کا دن تھا، سوری سی عمر آپ کی بڑی ہوئی، یعنی آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ 534 ہجری کی ہے۔ 534 کو پیدا ہوئے اور پھر 10 سال گزرنے کے بعد 544 ہجری میں جو حالات تھے وہ پھر جا کر 10 سال کے بعد بہتر ہونے شروع ہوئے۔ کتنے سال بعد؟ پیدائش کی کہ 10 سال بعد، جب آپ 10 سال کے ہوئے تو حالات کچھ بہتر ہوئے الحمدللہ رب العالمین۔ پھر یعنی 534 میں ولادت ہوئی اور 34 اور 10 44 544 ہجری میں حالات جو تھے وہ قدرے بہتر ہوئے۔ آپ گھر سے باہر نکلے، سڑک پر آپ نے دیکھا ایک نبینا لڑکا کھڑا ہے، اور اس کے دیکھ کر اس کے پاس چلے گئے، فرمایا بھائی آپ یہاں کھڑے ہیں، آج عید ہے۔ فرمایا، وہ کہنے لگا بھائی بات یہ ہے عید تو وہ منائے جس کے ماں باپ ہوں، میرے ماں باپ ایک حملے میں قتل کر دیے گئے اور وہ نہیں ہے ملنا میں، اور خوشی تو وہ مناتا ہے جس کے بہن بھائی ہوں، میرے بہن بھائی بھی کوئی نہیں، میرا چچا تایا بھی کوئی نہیں، میرے ماں باپ بھی کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں اور یہ میری آنکھیں بھی نہیں ہیں، میں اندھا ہوں، تو مجھے کیا خوشی اور کیا کے دن کیا کپڑے پہننے۔ وہ سیدھا کپڑے تھے، حضرت
خواجہ اجمیری کے بابا جان نے آگے ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ پکڑ کر فرمایا تیرا کوئی نہیں ہے تو میں تیرا ہوں، تو میرے ساتھ چل۔ اپنے گھر لے آئے، گھر لا کر اپنی اماں جان کو نور فاطمہ کو، ام الورا نور فاطمہ سجدہ سے عرض کیا ماما اسے میں لے آیا ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اس کا کوئی نہیں ہے۔ ماں نے کہا بیٹا اگر تو نے بھائی کہہ دیا تو میرا بچہ ہے۔ الحمدللہ اس بچے کو نیک کپڑے پہنائے، اس بچے کے لیے کھانے کا اہتمام کیا اور اس کو کہا اگر تجھے میرے بیٹے نے بھائی کہا ہے تو میں تیری ماں ہوں۔ سیدہ ام الورا ماہ نور فاطمہ ماہ نور، سیدہ ام الورا ماہ نور نے ان کو کھانا کھلایا، کپڑے بھی پہنائے۔ اور پھر الحمدللہ رب العالمین حالات کی چیرہ دستیوں نے مزید دور کھینچا تو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے وہاں کوشش کی سیستان میں۔ یہ نیشا پور کے مضافات میں کوئی علاقہ صوبہ تھا پہلے، پھر وہ حالات اس کے مختلف نام ہیں، مختلف ادوار میں سیستان کے نام بدلتے رہے۔ بہرحال وہاں پر حالات نے ایسی خرابی اختیار کی کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد آپ کو لے کر نیشا پور چلے گئے، اور نیشا پور میں جا کر آپ نے سوچا کہ اب حالات کا تقاضا کیا ہے، سفر کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ وہاں سے بغداد جا نہ سکے، نیشا پور سے بغداد نہ جا سکے، اور اپنے صاحبزادے کو آپ نے وہیں ایک مقامی دارالعلوم میں، جس دارالعلوم کے بارے میں در و دیوار پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں جو پڑھنے کے لیے آئے، جن کو استادوں نے یہاں پڑھایا، وہ پڑھنے کے بعد یہ بڑے آدمی بنے، انہوں نے دنیا کے اندر امن قائم کرنے کی کوشش کی، انہوں نے انسانیت کی یہ خدمت کی، انہوں نے انسانوں کے جذبات و احساسات کا یوں خیال رکھا اور لوگوں کو یوں کام آئے۔ حضرت خواجہ کے ابا جان نے کہا اچھا اسی مدرسے میں میرے بیٹے کو بھی داخل کروا دیا جائے تاکہ ان اساتذہ سے میرا بیٹا بھی پڑھے، اور جب میرا بیٹا پڑھ کر یہاں سے فارغ ہو تو وہ بھی انسانیت کی خدمت کرے۔ بس دیوار پر یہ لکھا ہوا تھا، لوگ یہی بتاتے تھے یہاں نیشا پور کے اس ادارے میں پڑھنے والے بڑے بڑے لوگ بنتے ہیں۔ اپنے شہزادے کو بھی اس ادارے میں داخل کروا دیا اور مقامی طور پر آپ علوم کے پڑھنے میں مشغول ہو گئے، علوم کی وہی قسمیں جو اب آپ کے جامعہ اسلامیہ رضوی میں پڑھائی جا رہی ہیں، اور حالات بالکل اسی طرح کے جس طرح آج پاکستان کے بائن ہی حالات اس وقت ملک کے سیستان کے تھے، اور جس طرح حالات نیشا پور کے وغیرہ کے تھے، ان میں لگتا تھا کہ یہ سلطنت بھی مٹ جائے گی یا کچھ باقی نہیں رہے گا، لیکن اللہ کے اس ولی نے جب کمر ہمت باندھی، علوم پڑھنے کے لیے اس ادارے میں تشریف لے آئے، وہاں علوم پڑھنے شروع کیے، اساتذہ کرام کے سامنے ذانو تلمذ طے کرنے شروع کیے، تمام علوم متداولہ کو آپ نے پڑھا، اور الحمدللہ رب العالمین۔ سنجر کا یہ نوجوان قصبہ ہے، یہ سنجر کا یہ نوجوان جب علوم دین پڑھنے میں مشغول ہو گیا تو وہاں ان در و دیوار کو دیکھ کر آپ کہا کرتے تھے یا اللہ یہاں سے پڑھنے والے جس طرح خدمت انسانیت کرتے رہے مجھے یہ جذبہ عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ بھی عطا فرما دیا۔ حالات بدلتے بدلتے اور سال لگ گئے، اور حالات بدلتے بدلتے اور تبدیلیاں آئیں۔ آپ نے نشیب و فراز زمانہ کو اس طرح دیکھا جس طرح کہ آج پاکستان کے حالات ہیں، بائنے ہی حالات تھے نیشا پور سیستان وغیرہ کے۔ الحمدللہ خواجہ اجمیری نے پڑھنے کے بعد علوم کو پھر یہ طے کر لیا کہ میں اللہ کے دین کی خدمت کروں گا، لیکن جب حالات نے پاسے پلٹے اور آپ وہاں سے نکل کر پھر مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے الحمدللہ اجمیر تک آن پہنچے۔ یہ ایک لمبا سفر ہے، اجمیر تک آن پہنچے۔ جب آپ اجمیر میں آئے تو اجمیر میں آ کر آپ نے ڈیرا لگایا۔ اجمیر میں الحمدللہ ایک سید زادہ، دوسرا جوان اور خوبصورت، اور سبحان اللہ، اور وہاں پرتھوی راج کی حکومت، اور وہ اس خیال سے کہ یہاں کوئی آؤ کہ یہاں کے لوگوں کو بدل دے، اٹ از دا امپاسبل میٹر، یہ نہیں ہو سکتا۔ سازش شروع ہو گئی پرتھوی راج کی جانب سے کہ اس پہ نظر رکھو، یہ کیا کرتا ہے نوجوان، یہ بڑا خوبصورت جوان کرتا کیا ہے۔ لوگوں نے کہا بڑا نیک و صالح ہے اور لوگوں کو محبت کا درس دیتا ہے، پیار کا درس دیتا ہے، اتفاق کا درس دیتا ہے، اتحاد کا درس دیتا ہے۔ پرتھوی راج والوں نے کہا اس پہ نظر رکھنی ہے اور اس کو پکڑنا ہے تو جوان نا، حضور کرے کیا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں، ایک خوبصورت لڑکی تیار کرو اور اس کو کہو
کہ جا کے ہے تو جوان نہ، اس کا علاج صرف یہ ہے کہ پہلے اس کو داغدار کیا جائے، عین موقع پر پکڑ لیا جائے، پکڑنے کے بعد اس کا خاتمہ کیا جائے، اور پھر یہاں پر کچھ نہیں ہو سکتا، وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ سن لیا، عورت کو بہکانے کا سبب بنایا اور خوبصورت لڑکی کو تیار کیا، پتہ نہیں کتنے پیچ و تاب سکھائے ہوں گے، کیا کیا بتایا ہوگا، کیا کیا سمجھایا ہوگا۔ بہرحال جوان اپنے دور میں کمال کا جوان تھا، کمال کا حسین تھا، حسین و جمال ایسا کہ چاند دیکھ کر شرماتا تھا، اور خوبصورت ایسا کہ عورتیں تو عورتیں، مرد دیکھ کر کہتے واہ واہ ایسا حسن۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، خواجہ اجمیری، حسن سنجری، خواجہ غریب نواز جب سے اس لڑکے کو گھر میں لائے تھے اور اس کو کھانا بھی کھلایا، اس کو کپڑے بھی پہنائے، ان کی اماں جان نے اس دن کو اللہ کے ہاں ان کو بتا دیا گیا کہ یہ ہے غریب نواز۔ کیا ہے؟ کس کو کھانا کھلایا؟ یتیم کو۔ کس کو؟ جس کے کپڑے بسیدہ تھے، کپڑے پر پہنا دیے، کھانا کھلا دیا، اور جس کو یہ احساس تھا کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، انہیں اپنی اماں جان کے پاس لا کر کہا کہ یہ تو میرا بھائی ہے نا، یہ بی بی مہنور ام الورا سیدہ، یہ تمہاری اماں جان ہے۔ اس سے ان کو کیا لقب ملا؟ غریب۔ بولیے، یاد ہو جائے گا۔ یعنی کسی غریب یتیم بچے کو کھانا کھلایا، کپڑے پہنائے۔ تم بھی وعدہ کرتے ہو کہ تم بھی یتیم و مسکین بچوں کو کھانا کھلا دیا کرو گے، ایسے آہستہ سے اونچی کہو، کھانا کھلا دیا کرو گے، کپڑے پہنا دیا کرو گے، کتابیں لے دیا کرو گے، تم جنت میں جاؤ گے، سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ جنت میں جانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور اگر تم لوگ تہجد بھی پڑھنی شروع کر دو تو انشاءاللہ تعالی جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال پرتھوی راج نے ایک لڑکی کو تیار کیا، اسے خوب سکھایا، پڑھایا، بتایا کیا کیا دام و فریب ہوتے ہیں۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں اللہ اللہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بولیے، حجرے میں رات کو کیا کرتے تھے؟ اور جب وہ تنہا تھے، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، تو وہ لڑکی آ گئی، آپ نے فرمایا کون ہو؟ دروازہ کھولو۔ میں دروازہ تو میں کھول دیتا ہوں، لیکن تم بتاؤ تم ہو کون؟ کہہ رہی میں جو بھی ہوں، اگر میں ایک عورت ہوں اور تمہاری بڑی خیر خواہ ہوں، تم سے بڑی محبت کرتی ہوں۔ فرمایا اچھا، آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں اور آپ میرے پاس اس وقت رات کو تشریف لے آئی ہیں ملنے کے لیے؟ جی دروازہ کھولے۔ فرمایا کھول دیتا ہوں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے دروازہ کھول دیا، وہ اندر آ گئی۔ وار کا بہترین موقع تھا، اس نے حضرت کے پر ڈورے ڈالنے شروع کیے، جس طرح اس کو سکھایا پڑھایا گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جہاں مرد جا کر ٹوٹ بھی جاتا ہے، فنا بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ بھی بن جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر! حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت خواجہ غریب نواز، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا بات ہے، پاک بازی کی کیا بات ہے۔ اس نے اندر آ کے اپنے ڈورے ڈالنے شروع کیے۔ اللہ کے بندو، نوجوانوں، یہ مقام ہے سمجھنے کا۔ اس نے اپنے ڈورے ڈالے، خواجہ رحمۃ اللہ نے دروازہ کھول دیا تھا۔ اس نے کہا اچھا تو ایسے تو کر ایک نظر مجھے دیکھ تو صحیح۔ خواجہ باغ نے فرمایا اچھا تو مینو اپنا آپ دکھان آ گئی ہے، تینوں بھیجے نہ لینے، مینو اپنا آپ دکھان آ گئی ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اچھا پھر ایک نظر مجھے بھی دیکھ۔ جب اس نے ایک نظر دیکھا تو خواجہ صاحب نے ایک نظر ڈالی، وہ بے ہوش ہو گئی، بے ہوش پڑی رہی۔ جب اٹھی تو کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ چونکہ اس سے پہلے وہ دھمکی لگا چکی تھی کہ مرنا تو نے دونوں طرف سے ہے، مجھے دیکھ لے تب بھی مر جانا ہے، اور اگر تو نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تب بھی تجھے چھوڑنا نہیں ہے، انہوں نے مار دینا ہے۔ فرمایا اچھا یہ تڑی مجھے، اسی بردے
اس نبی دیاں اسی بردے اس نبی دیاں جے کوئی مار بھی دیوے تے مردے نہیں اسی بردے اس تو کہہ رہی ہے مجھے دیکھ اور مجھے ڈراوا دے رہی ہے کہ تجھے مار دیا جائے گا اور اسی بردے اس نبی دیاں جے کوئی مار بھی دیوے تے مردے نہیں بی بی جنہ ویکھیا جلوہ محمد دا وہ تے غیر تے ولے تک نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ اپنا کردار ادا کرنے کے بعد نکلی جب نکلی تو انہوں نے جو اس کے پرتھوی راج کے گنڈے تھے انہوں نے کہا ہاں کامیاب آئی ہے یا ناکام اس نے کہا کامیاب آئی ہوں ناکام نہیں پتا کاروائی کہنے لگی کاروائی یہ ہے کہ میرا بھی وہی اللہ ہے جو معین الدین کا اللہ ہے وہ ایک ہی ہے کیا وہ ایک ہی ہے لہذا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور تمہارے خواجہ صاحب وہ ہیں جن پر جو حملہ کیا گیا تھا وہاں سے کوئی جوان کبھی نہیں بچا لیکن خواجہ نے ثابت کر دیا یہاں تک لا کے بھی کوئی لا کے بھی کوئی آزمانا چاہے تو بے شک تمہیں آزمائے تم نے کبھی بھی پھنسنا میں تمہارا ذمہ دار ہوں عقیدے کی بھی اللہ حفاظت کرے گا تمہاری جانوں کی بھی حفاظت کرے گا تمہارے مالوں کی بھی حفاظت کرے گا تمہاری عزتوں کی بھی حفاظت کرے گا اور جب وہ بی بی جو بھیجی گئی تھی گئی اور جب پوچھا اس کے پرتھوی راج کے گماشتوں نے ہاں پھر اس منڈے نو کر رہی ہیں کم صاف ویدا انہوں نے کہا آخو کر رہی ہیں سچی گل کریں گے جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ نہیں بولتی سچی بات کرے سچی بات کیا ہے کہنے لگی میں نے بڑی کوشش کی وہ کسی طرح دیکھے آخر نہیں دیکھتا تھا میں نے کہا چل ایک نظر تو دیکھ لے اس نے ایک نظر اٹھائی دیکھا مجھے تو اپنا بھی یاد نہیں رہا بس مجھے ہوش آیا تھا مجھے اتنا یاد تھا میری زبان سے نکل رہا تھا لا الہ الا اللہ الا اللہ ہندوستان کا راجاؤں کا یہ خاندان اتنا مضبوط تو قوی ہو چکا تھا کہ کسی کو اپنے سر ٹھہرنے نہیں دیتے تھے جو ذرا سر اٹھاتا تھا اس پر اور ڈال کر سفایا کر دیتے تھے اور کہہ گئی تھی کہہ لگی مارتے تو دونوں سوردہ سے جانا ہی ہے جے تو کچھ نہ کیتا تاں بھی مرنا ہے جے تو کر لیں گا تو پھر بھی تیری مرضی ہے جے میں مرنا تو ہے ہی ہے آپ نے اچھا تو ایڈی ہوشیار ہے ہاں تینوں نہیں پتا اسی بردے اس نبی دیاں جے کوئی مار بھی دیوے تے مردے ہی نہیں اسی بردے اس اسی بردے اس نبی دیاں جے کوئی مار بھی دیوے تے مردے نہیں وہ بی بی جنہ ویکھیا جلوہ محمد دا او تے غیر دے ولے تک دے ہی نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ غریب نواز سب سے بڑی چال یہ ہوتی ہے جس سے کوئی نہیں بچ پایا بڑے بڑے پھنس گئے اور لوگ جو اپنی بادشاہیوں کے دعوے کرتے ہیں ان کو اگر ٹولا جائے بڑے پھنس جاتے ہیں یقین کریں خواجہ صاحب کی عظمت کو سلام بابا صاحب کی عظمت کو بابا صاحب کے مریدین کی عظمت کو حضرت کے خلفاء کی عظمت کو حضرت کے سلسلے کی عظمت کو حضرت کے سلسلے کی ماؤں کی عظمت کو حضرت کے سلسلے کے مریدین کی عظمت کو چشتی حضرات کی عظمت کو چشت اہل بہشت چشت اہل بہشت اللہ اکبر کوئی نہ چھیڑے ہمیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے جب ہم کسی کو نہیں چھیڑتے ہمیں کوئی نہ چھیڑے ہم اس مرد کے غلام ہیں جس کا نام معین الدین چشتی ہے جس کا نام معین الدین چشتی وہ پھر جب عورت باہر نکلی انہوں نے پوچھا ہاں اپنا کام کر رہی ہو کہنے لگی بالکل کر رہی ہوں پکا کر رہی ہوں کیا کہنے لگی کل تک میں وہ تھی جو تم تھے آج میں وہ ہوں جو معین الدین حسن کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے پھر کہنے لگی لا الہ الا اللہ لا الہ
شیعہ سب یاد رکھ لو، بر صغیر پاک و ہند میں جس نے توحید کا علم لہرایا اس کا نام کیا تھا؟ بولو، توحید کا علم کس نے لہرایا؟ معین الدین چشتی نے۔ غوث اعظم کا فیض جس نے یہاں پھیلایا آ کر اس کا نام معین الدین۔ جب وہ واپس گئی تو پھر اس کو اسپیشل بلوایا گیا، اس نے کہا جو اب تم مجھے قتل کر دو، مجھے مار دو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، جو کرنا کر دو، مگر جو میں وہاں دیکھ آئی ہوں وہ وہی سچ کہوں گی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ بات اگر اپنے زور تبلیغ سے کروانا چاہتے تم کبھی کروا سکتے تھے؟ 100 سال بھی تبلیغ کرتے رہتے، بڑے لوگ لگے ہوئے، اب بھی کیا یہ کام کروا سکتے تھے جو حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری نے ایک رات میں کروا دیا؟ یقین آ گیا؟ اٹھاؤ ہاتھ، یقین آ گیا تو اٹھاؤ ہاتھ۔ سب سے بڑا حربہ کیا ہے؟ مرد کو گمراہ کرنے کا عورت، مرد کو گمراہ کرنے کا عورت۔ اور خواجہ اجمیری اس میدان میں کیا رہے؟ بولو، کامیاب رہے۔ الحمدللہ ہندوستان میں توحید کا علم سر بلند ہوا اس لیے کہ خواجہ اجمیری نے امتحان میں 100/100 نمبر لے لیے۔ اتنا سونا سید زادہ، اتنا حسین اور جمیل، سبحان اللہ۔ کبھی حلیہ حضرت کا بیان کروں گا انشاءاللہ، پورا ایک جمعہ کا خطبہ ہوگا حلیہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پر۔ آج تو عقیدے پر ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ کرنے سے حالات بدلتے ہیں، صرف تبلیغ سے نہیں بدلتے، حالات نظر سے بدلتے ہیں۔ کس سے بدلتے ہیں حالات؟ بولو، پارسا ہو، کیسا پارسا؟ جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، سید زادے ہیں، ماں کی طرف سے بھی سید ہیں، باپ کی طرف سے بھی سید ہیں۔ اصل فیض کس کا تھا؟ سادات کرام کا، بی بی پاک کا فیض تھا، سیدہ طیبہ طاہرہ کا فیض تھا جو پیچھے سے چلا آ رہا تھا۔ 8 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب امام عالی مقام تک پہنچتا ہے، 8 واسطوں سے۔ آپ اندازہ کریں کتنی صدیاں بیت گئیں، لیکن فاطمہ زہرا کے خون کے اندر بغاوت کبھی نہیں پیدا ہوتی، بغاوت کبھی نہیں پیدا ہوتی۔ فاطمہ زہرا کی اولاد ہمیشہ معاف کر دینے والی ہے۔ ہم سیدہ کے در کے کیا ہیں؟ بولو، ہم سیدہ زہرا کے در کے گدا ہیں۔ ہم تو کسی کو عزت ہی تب دیتے ہیں جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا رشتہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے ساتھ ہے، اور فاطمہ زہرا کی اولاد کو اللہ نے کمال دیا ہوتا ہے، بڑی بڑی طاقتیں آ کے ان کی اولاد کے سامنے فیل ہو جاتی ہیں اور ان کی خونی طاقت کامیاب ہو جاتی ہے۔ جب وہ بی بی وہاں سے نکلی، پھر یہ اس کو محلات میں لے گئے، اس نے کہا اب تم نے قتل کرنا تو کر دو، مجھے قتل کر دو، لیکن میں نہیں بدلوں گی، میں وہاں جو دیکھ آئی ہوں حقیقت وہی ہے۔ پھر چپ کر گئے، کسیانے ہو کر چپ کر گئے، کہا تو کچھ نہ، اس کے بعد اتنا کر دیا کہ اس نوجوان کو دوبارہ کچھ نہ کہا جائے۔ کیا؟ آج کے بعد پھر خواجہ حسن سنجری کے اجمیر شریف سے سنجر کے اس نوجوان نے اجمیر میں وہ علم گاڑا، وہ جھنڈا گاڑا کہ آج تک گڑا ہوا ہے، اور قیامت تک سرزمین ہند و پاک پر یہ جھنڈا گڑا رہے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ نعرہ کہاں سے آیا تھا؟ خواجہ اجمیری کے در سے آیا تھا۔ ہندوستان میں علم لہرایا، جھنڈا لگایا، کہے گا لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ایک جملہ نہیں ہے، پورا نظام سلطنت ہے، پورا نظام سلطنت ہے۔ اگر کوئی چاہے کیسے ثابت کرے گا؟ فقیر کو تنہا بلا لو، کہیں بند کر کے کمرے میں بلا لو، پورا نظام سلطنت لا الہ الا اللہ کیسے ہے میں بتا دوں گا کہ لا الہ الا اللہ پورا نظام سلطنت ہے۔ اس دور میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہہ دو انشاءاللہ اب ہم گھبرائیں گے؟ ہم گھبرائیں گے؟ ہم گھبرائیں گے نہیں، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ایک جملہ ہے، یہ ایک نظام حکومت ہے، نظام حیات ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟
پاکستان کا مطلب کیا؟ جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اسے صاف بات ہے کہ اس ہندو عورت نے جا کر کہا اب تم نے جو کرنے کرو، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے اسی بردے اس نبی دیاں، اسی بردے اس نبی دیاں، اسی بردے اس جے کوئی مار بھی دے وے تے مردے نہیں، جے کوئی مار بھی دے وے۔ خواجہ اجمیری کو دنیا سے گئے ہوئے صدیاں بیت گئی، آج محمد ارشد القادری چشتی ممبر پر ان کی اس توحید کے علم کا ذکر کر رہا ہے جو پاکستان بناتے وقت جو نعرہ لگایا گیا تھا۔ کس کا نعرہ تھا؟ بولیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ کس سے کہلوایا؟ اس عورت سے جو گمراہ کرنے آئی تھی، کس عورت سے جو تباہ کرنے آئی تھی۔ پرتھوی راج نے کہا ایک بس لگنے دو ہمارا نشانہ، پھر دیکھو اس کا کیسے کلا کامہ کرتے ہیں، اس کے ٹکڑے کیسے کرتے ہیں، اس کو جلاتے کیسے ہیں، اس کا نام و نشان کیسے مٹاتے ہیں۔ مٹا لیا۔ فقیر آج کہتا ہے میں بھی چشتی ہوں، میرے اماں بابا باپ دادا کئی نسلوں سے جہاں سے مسلمان ہوئے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کے ہاتھ پر سکھ تھے نا، سکھ مسلمان ہو گئے تھے۔ کیا ہو گئے تھے؟ مسلمان، راجپوت مسلمان ہوئے تھے، اور پیچھے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھا جو کہتے تھے کیسے؟ وہ کہتے ہیں ایسے کہ اس جوان نے ثابت کیا تھا کہ سامنے عورت ہو، خوبصورت ہو، اور آئے وہ مرد کے سامنے اور جوان کے سامنے، حسین کے سامنے، اسے کہہ دیا جائے بی بی تو غلط جگہ آ گئی ہیں، ہاتھ غلط جگہ پا لیا، اسی بردے اس نبی دیاں، جے کوئی مار بھی دے تے مردے نہیں، یہ کرو گی نا مجھے مروا دو گی، اسی بردے اس نبی دیاں، جے کوئی مار بھی دے تے مردے نہیں، جنہ ویکھیا جلوہ محمد دا وہ تے غیر دے ولے تک دے ہی نہیں، لا الہ الا اللہ۔ حضرت خواجہ کا نام تھا معین الدین حسن بن غیاث الدین حسن۔ حضرت کا نام کیا تھا؟ معین الدین حسن بن غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ۔